آپ پاگل ہو گئے ہیں مہاراج؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ میں سب کچھ ہونے کے ساتھ ایک ہندو استری بھی ہوں؟ میرے ساتھ کچھ بھی ہو پر میں اپنی عزت کو کسی کو نہ دوں گی۔ پاگل ہو گئی ہے دیومتی، تیرا پریمی تجھ سے چھینا گیا، تیرے سہاگ نے تجھے ٹھکرا دیا اور تو دھرم کی لکیر پیٹ رہی ہے۔ پورن لال نے اپنے مضبوط پنجوں سے اس کے شانے دبوچ لیے۔ تم تو دھرم سیوک ہو پورن لال مہاراج، دھرم کی باتیں ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ کیا میں اپنے پتی کو دھوکہ دوں، تمہارے ساتھ رنگ رلیاں منا کر پاپ کروں اور پھر پاپ کی پوٹ لے کر گردن اونچی کروں؟ کیا میری گردن اونچی ہو سکے گی مہاراج؟ تو انسان بھی ہے، تیرے ساتھ انیائے ہوا ہے دیومتی، اس کا انصاف کرنے والا بھگوان ہے۔ تم کون ہو؟ دیومتی غضبناک لہجے میں بولی۔ میں بھگوان کا داس ہوں، مجھے یہی حکم ملا ہے۔ غلط، تم شیطان کے چیلے ہو، بھولی بھالی ناریوں کو بہکا کر نرک میں جھونک دیتے ہو۔ بڑے مہان بنتے تھے مہاراج، شیطان کے جال میں آ گئے نا، ہٹ جاؤ میرے پاس سے۔ میں جیون اسی طرح گزار دوں گی مگر پاپ نہ کروں گی۔ تو بھول گئی دیومتی، راج محل میں میری بھی چلتی ہے، دیوان ہر چرن میری مٹھی میں ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوا؟ تجھے میری بات ماننی ہوگی۔ پران لے لوگے نا میرے، عزت نہ لے سکو گے مہاراج، کر لو جو چاہو، دیکھوں گی میں بھی۔ دیومتی میرے غصے کو نہ جگا، تیرے پاس جاگنے والی کوئی چیز نہیں ہے رنگے سیار، جاگ سکتا تو تیرا ہردے جاگتا۔ تو ہندو دھرم کو بدنام کر رہا ہے۔ دھرم کوئی خراب نہیں ہوتا پاپی، اس کو ماننے والوں میں راکشس نکل آتے ہیں، وہی دھرم کو بدنام کرتے ہیں۔ بول، ہندو دھرم میں تجھ جیسے پاپیوں کی گنجائش ہے؟ ارے دھرم نیکیاں سکھاتے ہیں، تو نے یہ بدی کہاں سے پائی؟ بیکار باتیں نہ کرو دیومتی، میں تیرا جیون بنانا چاہتا ہوں۔ بنانے بگاڑنے والا بھگوان ہوتا ہے، میں تجھے اپنے شریر کو ہاتھ بھی نہ لگانے دوں گی۔ سن ذلیل سادھو، میں جذبات کے ہاتھوں بہک کر اپنے پریمی کے پاس گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ جیون کی پیاس بجھا لے، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں نے اپنا شریر اس کے سامنے ڈال دیا۔ اس نے کہا، ہم اپنے دھرم پر کالک نہیں لگائیں گے دیومتی، یہ بدن ہمارے اپنے ہیں، لیکن دھرم پورے سنسار کا ہے، اس پر ہمارا ادھیکار نہیں ہے۔ ایک وہ تھا اور ایک تو ہے جو دھرم بانٹتا ہے اور خود کنگال ہے۔ دیومتی میں اب برداشت نہیں کر سکتا۔ کس کی مجال ہے جو تجھے میرے پنجے سے نکال لے؟ میں جو چاہوں گا کروں گا اور پھر تجھے یہاں سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ کون تیری بات سنے گا؟ یہاں میری راجدھانی ہے، عزت اسی میں ہے۔ میری بات مان لے، خود بھی عیش کر، تیرا درجہ بہت اونچا ہوگا۔ پاگل ہے تو، مجھے جانے دے، بس ہٹ جا، میں جاؤں گی۔ دور دور تک آدم زاد نہیں ہے، تو اب اس وقت تک کہیں نہیں جائے گی جب تک میری بات نہ مان لے۔ پورن لال خوفناک انداز میں بولا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ دیومتی کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تب تالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تربوز بھائی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں چونک پڑا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، سارے مذہب نیکیاں سکھاتے ہیں اور نیکی انسان کے ساتھ کی جاتی ہے، اور جب کسی انسان کو تسلیم کر لو تو اسے انسان ہی سمجھو، دھرم بعد میں آتا ہے۔ یقیناً آدم زاد تم ہو، پری زاد میں ہوں، کیا ہم دونوں مل کر اس گدھے کو مرغا نہیں بنا سکتے؟ تو انتظار کس بات کا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ دوشالہ اتار دو، تالوت نے کہا، اور ہم دونوں دروازے کے قریب آ گئے۔ دوسری طرف پورن لال نے دیومتی کے نازک بدن کو دبوچ لیا تھا۔ دیومتی شدید مزاحمت کر رہی تھی، لیکن پورن لال نے اسے اٹھا کر زور سے بستر پر پٹخ دیا، اور اسی وقت تالوت نے اندر سے ہی دروازے پر لات ماری اور اس کے ساتھ ہی مجھے پورن لال پر دھکا دے دیا۔ میں حیران رہ گیا تھا، لیکن تالوت کی تو ساری حرکتیں ہی حیران کن تھی۔ بچاؤ بچاؤ مجھے پورن لال جی، خربوز جی مہاراج مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، بچاؤ پورن مہاراج۔ اور پورن لال اچھل پڑا، اس کا منہ کھلا اور بند ہو گیا، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دیومتی اچھل کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی تھی، وہ بھی ہمیں متعجب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر پورن لال کو ہوش آ گیا، اس نے ہماری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تو تم زندہ ہو، اس نے دانت پیس کر کہا۔ ابے غلطی تمہاری ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ تالوت جھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ سالہ سانپ بھیجا تو ایسا مریل، اس سے رینگا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چلے جاؤ تم دونوں، نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس بار اژدہا بھیجو گے کیا؟ تالوت خوف زدہ انداز میں بولا۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا، خون کر دوں گا تمہارا۔ پورن لال نے مجھے دبوچ لیا، کیونکہ میں ہی اس کے قریب تھا۔ بڑی خوفناک گرفت تھی کمبخت کی۔ خربوز لال، میں چیخا،
اچھا ہے پہلے تم مر جاؤ، پھر میں تمہارے غم میں رو رو کر جان دے دوں گا، طالوت نے بوڑھی عورتوں کے سے انداز میں کہا۔ نہیں پیارے بھائی، ہمارا تمہارا جھگڑا الگ، اس وقت ہم دشمن کے سامنے ہیں، میں نے مظلوم انداز میں کہا۔ اچھا؟ طالوت جیسے سوتے سے جاگ اٹھا۔ ہاں ہاں بالکل، پورن لال کے بازو میں میری ہڈیاں کڑکڑا رہی تھیں اور میری آواز بھنچ رہی تھی، پورن لال کی گردن کی رگیں پھول رہی تھیں، چہرہ انگارا ہو گیا تھا۔ ابے تو اپنا داہنا ہاتھ اس کی کھوپڑی پر کیوں نہیں مارتے؟ طالوت نے کہا۔ سچ مچ میرا داہنا ہاتھ آزاد تھا اور اس وقت اس کی قوت میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً اس پر عمل کیا اور میرا فولادی ہاتھ پورن لال کی پیشانی پر پڑا۔ ہتھوڑے کی سی ضرب ہوگی، پورن لال کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور میں اس کے بازوؤں سے نکل گیا۔ پورن لال نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا، پھر اس نے گردن جھٹکی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھا، لیکن میری زوردار لات پورن لال کی کمر پر پڑی اور وہ گرتے گرتے بچا۔ لیکن طالوت نے اسے سنبھال لیا، اس نے پورن لال کے دونوں شانے پکڑ لیے اور پورن لال نے پھر دونوں ہاتھوں سے طالوت کو گرفت میں لینے کی کوشش کی، لیکن مقابل طالوت تھا۔ پورن لال کے دونوں ہاتھ خلا میں جھول گئے تھے اور طالوت کے زوردار گھونسے نے اسے پھر باؤنڈ کر دیا۔ یہاں میں پہلے ہی تیار تھا، میں نے ایک زوردار ٹکر ماری اور اس بار پورن لال زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ تب طالوت نے اسے گھورا اور اس وقت طالوت کی آنکھوں میں پراسرار چمک لہرائی۔ میں نے پہلی بار طالوت کی آنکھوں میں یہ انوکھی چمک دیکھی تھی۔ پورن لال، اس نے بڑے پیار سے پکارا اور پورن لال اسے دیکھنے لگا۔ گھوڑا بن جاؤ میری جان، اور پورن لال دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ ہن ہناؤ، طالوت نے کہا اور پورن لال نے منہ سے کھر کھر کی آوازیں نکالی اور پھر زور سے ہن ہنایا۔ آواز بالکل گھوڑوں کی سی تھی۔ شاباش شاباش، طالوت مسرور لہجے میں بولا۔ دیکھا کتنا سعادت مند گھوڑا ہے، پورن بیٹے دولتی جھاڑو۔ طالوت پھر بولا اور پورن دونوں ٹانگیں اچھالنے لگا اور اس کوشش میں اوندھے منہ گر پڑا۔ دیومتی اب بھی ساکت کھڑی تھی، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو۔ تربوز لال، طالوت نے مجھے آواز دی۔ کیا ہے خربوز لال؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ گھوڑا کیسا ہے؟ بالکل بکواس۔ کیوں؟ اسے دولتی جھاڑنا بھی نہیں آتی، اوندھے منہ گر پڑتا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس کا ڈیزگنیشن بدل دو۔ کیا بنایا جائے؟ مرغی، میں نے جواب دیا۔ ابے نہیں، اسے انڈے دینے میں مشکل ہوگی، طالوت نے شرماتے ہوئے انداز میں کہا۔ ہونے دو۔ نہیں، گھوڑا ٹھیک ہے۔ ہرگز نہیں، مرغی ٹھیک ہے۔ گھوڑا، مرغی، میں نے بھی آنکھیں نکال کر کہا۔ اچھا، طالوت نے مردہ سی آواز میں کہا اور پھر وہ درد بھرے لہجے میں بولا۔ مجبوری ہے پیارے پورن لال، میرا ساتھی نہیں مانتا، تمہیں تکلیف تو ہوگی، لیکن مرغی بھی کیا بری ہے، اور ہاں، تم انڈے دینے کے لیے مجبور نہیں ہو، کسی مرغے سے یاری ہو جائے تو مجبوری ہے، ورنہ انڈے دینے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اور پورن لال سکڑ کر بیٹھ گیا، پھر اس نے مرغی کی مانند ہی کٹکٹانا شروع کر دیا تھا۔ اچانک دیومتی نے ایک چیخ ماری اور پھر وہ دروازے کی طرف لپکی۔ ہم دونوں میں سے کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ پورن لال اب اطمینان سے ہاتھوں اور پیروں کے بل زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا خیال ہے؟ طالوت نے مجھ سے پوچھا۔ کافی ہے، میں نے جواب دیا۔ آؤ، طالوت بولا اور ہم دونوں باہر چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی کوٹھڑی میں تھے۔ مرگ شالہ پر بیٹھ کر طالوت نے کہا، آج کا کام ختم، چلو آرام کریں۔ پنڈت تلکا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آ تو جانے دو، پہلے سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آرام کرنے کے موڈ میں ہوں، سونے دو، طالوت نے کہا اور لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ سو بھی گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں جاگتا رہا اور اوٹ پٹانگ باتیں سوچتا رہا۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ راج مندر کا ماحول پرسکون تھا، کوئی خاص بات نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ میں راج مندر سے نکل آیا۔ دوشالہ اوڑھنے کی ابھی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ اس وقت تک کسی نے مجھے نہیں ٹوکا تھا۔ میرے ذہن میں خیال تھا کہ میں آج راج محل کی سیر کروں، گو مجھے یہاں کے راستے وغیرہ معلوم نہیں تھے۔ بہرحال میں طالوت کی طرح دلیر اور بے فکر نہیں تھا، اس لیے میں نے تھوڑی دور چل کر دوشالہ اوڑھ لیا اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میرے انداز میں زیادہ اعتماد پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ میں آزادی سے گھومنے لگا، اور اسے اتفاق ہی کہنا چاہیے کہ ہر چرن لال مجھے نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ میں سنبھل گیا، مجھے یاد آ گیا تھا کہ ہر چرن لال تلکا کے پاس گیا تھا، تو کیا تلکا یہی ہے؟ میں ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا اور پھر بوڑھے خبیث کی شکل دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔
छुआरे की तरह सुकड़ा हुआ था पूरे बदन, यहाँ तक के घुटे हुए सर पर भी झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं। सर के दरमियान एक बारीक सी चोटी किसी चूहे की दुम की मानिंद खड़ी हुई थी। बदन नंगा था, सिर्फ एक छोटी सी धोती तमाशा बनी हुई थी। गले में जेनियों पड़ा हुआ था, पैरों में लकड़ी की खटाऊं थी जिनकी आवाज़ सन्नाटे में दूर दूर तक फैल रही थी। बूढ़ा तिलका शक्ल से ही शैतान नजर आ रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और अचानक तिलका चलते चलते रुक गया। क्या बात है पंडित जी महाराज? हरचरण ने चौंक कर पूछा। हरचरना, तिलका की बारीक सी आवाज़ उभरी। क्या बात है महाराज? हमारे पास कोई और है? कहाँ? हरचरण लाल ने चारों तरफ देखा। करीब, बहुत करीब, मेरी नाक उसे सूंघ रही है, परंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है महाराज। हरचरण ने हैरानी से कहा। कोई है, जरूर है हरचरना, उसे तलाश करो। मेरी नाक धोखा नहीं दे सकती। मैं कैसे तलाश करूं तिलका महाराज? हरचरण बेबसी से बोला। मगर हो कौन सकता है प्रभु, है जगन किशोरी, है जगन्नाथ, है काली देवी, उसे मेरे सामने नंगा कर दे। और साधु जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। खूब, मैं दिल ही दिल में उसकी नाक का एतराफ़ किए बगैर न रह सका। साधु ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने के बाद आसमान की तरफ हाथ बुलंद किया और जैसे कोई शय मुट्ठी में ले ली। फिर उसने मुट्ठी पर फूंक मारी और फिर उसे ऊपर करके खोल दिया। तेज़ रोशनी हुई और नीले रंग की नन्ही नन्ही चिंगारियां फिजा में उड़ने लगी। फिर ये चिंगारियां मेरी तरफ बढ़ीं और उन्होंने मेरे गिर्द हिसार कर लिया। मैं उछल पड़ा था और फिर मैंने एक तरफ दौड़ लगा दी। ये मंजर मेरे लिए सख्त बदहवास कर देने वाला था। चिंगारियां मेरे साथ दौड़ रही थी और हरचरण भी बदहवासी में मेरे पीछे चला आ रहा था। फिर बहुत से पहरेदार भी हरचरण के साथ हो गए। दौड़ो, पकड़ो, जाने ना पाए, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। हरचरण चीख रहा था और पहरेदारों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसे पकड़ें। मैं राज मंदिर की तरफ भाग रहा था और फिर मैं राज मंदिर में घुस गया। दौड़ो पकड़ो का शोर मेरे पीछे आ रहा था, लेकिन मैं इतनी तेज दौड़ा था कि वो लोग काफी पीछे रह गए। शोर की आवाजें मंदिर में भी सुन ली गईं, चुनाचे सोए हुए पंडे जाग उठे थे और सूरत हाल मालूम करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मैं अंदर घुसा तो बहुत से पंडे मेरे रास्ते में थे। मैंने दोनों हाथों से उन्हें धकेला और पंडे बदहवासी में एक दूसरे पर ढेर हो गए। और फिर उन्होंने भी उड़ती हुई चिंगारियां देखी थी, जो जाहिर है उनकी समझ में नहीं आई होंगी। दूसरे लम्हे वो घिघियाने लगे और ये बेचारे पंडे ही थे जिन्होंने अंदर दाखिल होने वालों को रोका। चूंकि वो दरवाजे में खड़े घिघिया रहे थे, आने वाले उनसे टकराए और उनके साथ ही ढेर हो गए। इस तरह मुझे अपनी कोठरी में पहुंचने का मौका मिल गया। तालूत बदस्तूर खराटे ले रहा था। तालूत, तालूत, मैंने घबराए हुए अंदाज में उसे झंझोड़ डाला। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे! तालूत ने मेरे गिर्द बिखरी हुई चिंगारियां देखी और बौखलाहट में खड़ा हो गया। ये क्या है आरिफ? मुसीबत, तिलका की मुसीबत, मैंने बौखलाए हुए लहजे में कहा। जल्दी करो, वो मेरे पीछे आ रही हैं। तालूत ने इधर उधर देखा और फिर उसने मुंह खोल दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे तेज हवा मुझे एक तरफ खींच रही हो और मैं पूरी कुव्वत सर्फ करके खुद को रोकने लगा, लेकिन ना रुक सका और तालूत के करीब पहुंच गया। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, लेकिन मेरे गिर्द बिखरी हुई चिंगारियां तालूत के हलक में गायब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नन्हे मुन्ने जुगनू किसी गार में घुस रहे हों। और फिर सारी चिंगारियां गायब हो गईं तो मैंने जल्दी से शाहदाना का दोशाला उतार दिया। शोर अब मंदिर में आ गया था। हरचरण लाल हमारी ही कोठड़ी की तरफ दौड़ रहा था और फिर कोठड़ी के दरवाजे पर कदमों की आवाज़ रुक गई। दरवाज़ा खोलो, हरचरण की आवाज़ उभरी। किस्सा क्या है? तालूत ने सरगोशी की। इनके साथ तिलका है, खतरनाक आदमी है, होशियार। बाकी बातें फिर बता दूंगा, मैंने जवाब दिया। ठीक है, फिक्र मत करो, तालूत ने कहा। दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा। बाहर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया जाने लगा और तालूत दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं भी अपनी कैफियत दुरुस्त करके उसके नज़दीक आ खड़ा हुआ था। हरचरण लाल बड़ी कीना तोज़ निगाहों से हम दोनों को घूर रहा था। क्या बात है महामंत्री जी? तालूत ने पाटदार आवाज़ में पूछा। अंदर और कौन है? हरचरण लाल ने भी सख्त लहजा इख्तियार किया था। तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? तालूत ने उल्टा उससे सवाल कर दिया। वो कौन है जो बाहर से आया है? क्या समय हुआ है हरचरण लाल? तालूत ने पूछा। हम अंदर तलाशी लेंगे, हरचरण बोला। अब तिलका भी उसके नज़दीक पहुंच गया था। मैं पूछता हूँ समय क्या हुआ है? तालूत गिरजा। मुझे नहीं मालूम। ये समय किसी को जगाने का है? हमारी नींद क्यों खराब की गई है? जाओ अंदर देखो, अंदर कौन है?
हरचरण लाल ने पंडों से कहा और पंडे अंदर घुस गए। कोठड़ी कौन सी बड़ी थी जो किसी के छुपने का एहतमाल होता। चुनाचे पंडों ने गर्दन हिला दी। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तिलका की करी आवाज उभरी। उसकी पूरी शख्सियत कराहत आमेज थी। उसके एक एक अज़ू से नफरत होती थी। ये कौन है हरचरण लाल? तालूत ने पूछा। अरे अरे महाराज तिलका पंडित, तुम इनका नाम किस तरह ले रहे हो? हरचरण बौखला कर बोला। इन्हें नान की दास से मिला दो हरचरण लाल, और तुम भी अब यहाँ से भाग जाओ, रात काफ़ी बीत गई है। होश में रहो महाराज, मेरा नाम हरचरण लाल है। मैं तुम्हें यहाँ से घसीटता हुआ ले जाऊंगा और सूली पर चढ़ा दूंगा। तरबूज महाराज, तालूत ने मुझे पुकारा। महान खरबूज जी, क्या हरचरण लाल जी की बुद्धि ठीक कर दी जाए? ज़बानी महाराज, ज़बानी। मुमकिन है ये शरीफ आदमी बाज आ जाए। क्या ख्याल है हरचरण, जाते हो या? तालूत ने उसे घूरा और हरचरण ने बौखला कर आंखें फेर ली। फिर वो पंडों की तरफ रुख करके बोला, जाओ तुम। देखो राज, मंदिर में एक ऐसा आदमी घुस आया है जिसके गिर्द अगन नाच रही है। पंडों की समझ में कुछ आया हो या ना आया हो, लेकिन उन्होंने वहां से भाग जाने में आफियत समझी थी। फिर हरचरण लाल ने इमदाद तलब निगाहों से तिलका की तरफ देखा। तिलका गहरी निगाहों से हम दोनों का जायजा ले रहा था। फिर उसने नरम लहजे में कहा, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं महाराज। अबे जाता है यहाँ से कि दूं खोपड़ी पर एक हाथ, साला सूखे का मरीज। अबे पहले 1 दर्जन अंडे चढ़ा, उसके बाद आना, तालूत ने कहा और हरचरण लाल बुरी तरह बिफर गया। मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज का ये अपमान। और वो हमारी तरफ बढ़ा, लेकिन तिलका ने उसका बाजू पकड़ लिया था। उसने हरचरण को पकड़ते हुए नरम लहजे में कहा, नहीं हरचरण, साधु संतों की बात का बुरा नहीं मानते। ना जाने कौन सी बात में क्या चमत्कार हो। रहने दे इस समय, सुबह को हमारी महाराज से बात होगी। और हरचरण रुक गया। आराम करें महाराज, सुबह को आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आओ हरचरण। तिलका ने हरचरण का बाजू पकड़ा और एक तरफ चल पड़ा। तालूत ने मुझे आंख मारी थी और फिर वो भी उनके पीछे निकलने को तैयार हो गया। रुक जाओ तालूत, कहाँ जा रहे हो? मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। इनके पीछे, पहले इनकी बातें सुन लो, इसके बाद हम आपस में बातें करेंगे। रुक जाओ यार, वो बड़ा खबीस है, हवाओं में इंसानों की बू सूंघ लेता है। मैंने कहा, मेरी बू ना सूंघ सकेगा, मैं इंसान कहाँ हूँ। वैसे मुझे इसकी परवाह नहीं है। ठीक है, इसे बाद में देख लेंगे, अब तुम बैठ जाओ और इस आधी रात के हंगामे के बारे में बताओ। यार उम्दा चीज़ आई है, मेरा ख्याल है इससे तुम्हें मुकाबला करने में भी लुत्फ आ जाएगा। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब तफसील भी बता दो यार। तालूत ने बेजारी से कहा, बस नींद नहीं आ रही थी, दोशाला ओढ़कर बाहर निकल गया, वहाँ ये दोनों नजर आ गए। मैं इनके साथ साथ चल रहा था कि बूढ़े खबीस ने रुककर कहा कि उसकी नाक इंसान की बू सूंघ रही है। खूब, फिर? तालूत दिलचस्पी से बोला। इसने मुट्ठी बंद करके कोई मंत्र पढ़ा, एक रोशनी हुई। इसने कहा था कि जो कोई है उसे नंगा कर दे। 100 चिंगारियां मेरे गिर्द फैल गईं और मैं बदहवासी में दौड़ पड़ा। उम्दा, तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। अब सोचो बरखुरदार आदमी खतरनाक है। आरिफ दी गधे, गुस्सा मत दिलाओ, वरना उसकी सूखी हुई हड्डियों का तेल निकालकर तुम्हारे पूरे बदन पर मल दूंगा। तालूत गुस्सीले अंदाज में बोला। गोया इसके बाद भी तुम उसकी परवाह नहीं करते। अबे इतने अरसे से अपने अब्बा जान को धोखा देता फिर रहा हूँ, ये साला सूखा बांस मेरा क्या बिगाड़ सकता है? फिर भी होशियारी की ज़रूरत है तालूत, ये हिंदू जोगी बड़े मंत्र जानते हैं। एक बात बताऊं? तालूत ने अजीब से लहजे में कहा। ज़रूर मेरे भाई, ज़रूर बताओ। वो गंदे इल्म का माहिर है, तुमने उसकी शख्सियत से घिन महसूस नहीं की? खुदा की कसम महसूस की थी, मैंने पुरजोश अंदाज में कहा। गंदा इल्म खतरनाक ज़रूर होता है, लेकिन चिंता न कर बच्चा, ऐसे चक्कर दूंगा महात्मा जी को कि छठी का दूध याद आ जाएगा। ठहरो, यहाँ रहकर उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। यहाँ रहकर? मैं ताज्जुब से बोला। रासिम, तालूत ने आवाज़ दी और रासिम को आने में देर क्या लगती? उन दोनों की गुफ्तगू यहाँ सुनना चाहता हूँ, तालूत ने कहा और रासिम ने मुस्कुराते हुए गर्दन झुका दी। उसने एक हाथ खला में नचाया और हरचरण लाल की आवाज़ उभरी। आपने दोनों को देख लिया महाराज? अरे, मैं उछल पड़ा। मैंने चारों तरफ देखा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? खामोशी से सुनो यार, तालूत ने कहा। लेकिन मैं हैरत से चारों तरफ देखने लगा। कोई भी चीज़ नहीं थी और दूसरी तरफ से आवाज़ साफ आ रही थी। वही दोनों थे। हाँ महाराज, गहरे आदमी मालूम होते हैं। हैं कौन महाराज? मैं तो सख्त परेशान हूँ। चिंता मत करो हरचरण लाल, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन तुमने मेरे काम के बारे में क्या सोचा है हरचरण लाल?
آپ کا کام؟ میں سمجھا نہیں مہاراج۔ راج ہنس بوڑھے خبیص کی آواز ابھری۔ او، ہرچرن کے منہ سے آہستہ سے نکلا۔ وہ کئی منٹ تک خاموش رہا تھا، پھر اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا مہاراج کہ آپ اس کا خیال چھوڑ دیں۔ حالات نہیں دیکھ رہے ہمارے؟ اس کے پریم نے ہمیں سکھا دیا ہے، بوڑھے نے کہا۔ انا للہ، بھائی عاشق ہیں، طالوت نے کہا۔ لیکن میں تو اس آواز پر غور کر رہا تھا، آخر یہ آ کہاں سے رہی تھی؟ لیکن وہ بڑی بس کی پڑیا ہے مہاراج، پورن لال الگ اس پر دانت رکھتا ہے۔ وہ تو گووند داس کپور مہاراج نے اسے نہیں دیکھا، ورنہ پھر وہ ہم میں سے کسی کی نہیں رہتی۔ ہمارے سامنے کسی کی مجال ہے کہ اس پر نگاہ رکھے، لیکن مہاراج کرپا کرو، آپ کو معلوم ہے کہ میں اس کے بنا نہیں جی سکتا۔ بکو مت ہرچرن لال، ہم تمہارا کام اسی شرط پر کریں گے کہ اسے ہمارے حوالے کر دو، تلکا پنڈت نے کہا۔ مہاراج مہاراج، ہم جا رہے ہیں۔ تلکا شاید اٹھ گیا تھا۔ سنیے تو صحیح مہاراج، بیٹھ جائیے، سنیے۔ اس نے آج تک مجھے بھی پریم کی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ اگر وہ آپ کو پسند کر لے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا اس پر حق ہے۔ وچن دیتے ہو ہرچرن لال؟ ہاں مہاراج، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر اس نے من سے آپ کو پسند کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ منظور ہے، تم دیکھو گے وہ من سے ہمیں سویکار کرے گی۔ آپ شکتی رکھتے ہیں مہاراج، بد نصیب تو میں ہی ہوں، ہرچرن لال نے کہا۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، ان دونوں کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ بھور ہونے دو، وہ دونوں تمہارے سامنے اپنے بارے میں بتائیں گے، اور پھر تم ان کے لیے جو بھی سزا طے کرو گے وہ خاموشی سے قبول کر لیں گے۔ کیا ایسا ہو سکے گا مہاراج؟ اوش، کیا تم تلکا کو نوٹنکیا سمجھتے ہو؟ تلکا کی آواز میں بڑا مان تھا۔ ٹھیک ہے مہاراج، مجھے آپ پر وشواس ہے، مگر یہ پورن لال کہاں گیا؟ سو گیا ہوگا پاکھنڈی۔ آپ بھی سو جائیں مہاراج، صبح کو ان دونوں کا فیصلہ کریں گے۔ ہمارا استھان کہاں ہے؟ یہی کمرہ ٹھیک ہے مہاراج۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، تلکا نے کہا، اور پھر شاید ہرچرن لال کمرے سے نکل گیا۔ آوازیں بند ہو گئیں اور طالوت میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ طالوت، مجھے بتاؤ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے کہا۔ کمال ہے یار، اتنی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی، تم نے تو اس پر غور ہی نہیں کیا، آوازوں کے لیے اتنے پریشان ہو۔ یار حیرانی کی بات ہے، میرے خیال میں بالکل حیرانی کی بات نہیں ہے۔ تم لوگ کالے رنگ کے پلاسٹک کے آلے میں سمندر پار کی گفتگو سن سکتے ہو، ہزاروں میل دور کے حالات دیکھ سکتے ہو۔ ہماری سائنس اتنی بھی نہ ہوگی؟ مگر یار ہماری سائنس تو نظر آتی ہے، میں نے قائل ہوتے ہوئے کہا۔ سائنس میں فرق بھی تو ہوتا ہے عارف، اس بات کو جانے دو۔ یہ تلکا مہاراج تو اب مجھے بھی مزے کے نظر آنے لگے ہیں۔ کیا تم نے توجہ سے ساری گفتگو سنی؟ ہاں۔ کوئی خاص بات نوٹ کی؟ راج ہنس، میں نے طالوت کی آنکھوں میں جھانکا۔ شکر ہے، بالکل ہی غیر حاضر نہیں تھے۔ ظاہر ہے میں گفتگو سن رہا تھا، مگر یہ ہے کیا بلا؟ ظاہر ہے لڑکی ہوگی۔ ہاں، عشق و عاشقی کی بات بھی ہو رہی تھی، طالوت نے کہا، اور میں گردن ہلانے لگا۔ پھر اچانک میں کسی خیال کے تحت چونک پڑا۔ طالوت؟ ہاں کہو، جلدی کہو، کہیں وہی لڑکی؟ میرے دماغ میں بھی یہی بات آ رہی تھی۔ اوہ، تب تو لڑکی واقعی پراسرار شخصیت کی مالک ہے۔ ریاست درگاہ پور کے اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے چکر میں ہیں۔ مہاراج گووند داس کپور کی بات بھی آئی تھی۔ راجہ بھی کافی عیاش معلوم ہوتا ہے، شاید وہ عیاشی کی وجہ سے ہی دربار میں بھی نہیں آتا، اور ہرچرن لال پورے درگاہ پور پر راج کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ خیر راجہ کو بھی دیکھ لیں گے، پہلے ان لوگوں کو درست کر لیا جائے۔ نہ جانے کیوں یہ آدمی مجھے بہت خوفناک لگ رہا ہے۔ دراصل طالوت، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ اب تک ہمارا واسطہ صرف ایسے لوگوں سے پڑتا رہا ہے جو صرف عام لوگ تھے، میرا مطلب ہے جادو وغیرہ سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن ہندو جادوگر بہت مشہور ہوتے ہیں۔ تمہیں ان کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اب ہو جائے گا میری جان، بس اب سونے کی کوشش کرو، صبح کو بہت سے مار کے سر کرنے ہیں۔ طالوت نے حسب عادت لاپرواہی سے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیٹ میں بھی گیا تھا، لیکن نہ جانے کب تک نیند نہیں آئی تھی۔ طالوت مست نیند کے خراٹے لے رہا تھا اور میں جاگ رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں میں بھی چپکے سے نیند گھس آئی، اور پھر صبح ناقوس کی صداؤں سے ہی آنکھ کھلی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک سویا تھا۔ طالوت بھی جاگ گیا تھا اور دانت پیس رہا تھا۔ پھر اس نے راسم کو آواز دی، راسم۔ صبح بخیر آقا، راسم نے فوراً جواب دیا۔ ابھی نہیں، ہم بہت دیر سے سوئے تھے، کچھ دیر اور سوئیں گے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایک بھی گھنٹہ نہیں بجنا چاہیے، ایک بھی آواز بلند نہ ہو، طالوت نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا آقا، راسم نے کہا اور نگاہوں سے غائب ہو گیا۔
اور چند ساتھ کے بعد واقعی ساری آوازیں معدوم ہو گئیں۔ حالانکہ مندر کی صبح ایسی پرشور ہوتی تھی کہ کان پھٹ جاتے تھے، اور ابھی چند ساتھ قبل ایسی ہی کیفیت تھی، لیکن اب بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ لیکن پھر یہ خاموشی ٹوٹ گئی۔ اب یہ انسانوں کا شور تھا، نہ جانے کیسی بھاگ دوڑ ہو رہی تھی۔ طالوت تو کروٹ بدل کر گہری نیند سو رہا تھا، لیکن میری نیند اچٹ گئی تھی۔ طبیعت بھاری ہو رہی تھی، لیکن صورتحال معلوم کرنے کے لیے نکل آیا۔ میں جانتا تھا یہ دن مندر میں بڑا ہنگامی ہوگا، اور اس صبح کی ابتدا بھی ایسی ہوئی ہے۔ میں باہر نکل آیا۔ بہت سے پنڈے جگہ جگہ جمع تھے۔ کچھ پنڈے مندر کی دیواروں پر کھڑے سمندری گھونگھوں سے بنائے گئے ناقوسوں میں پھونکے مار رہے تھے۔ ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ بار بار ناقوس جھاڑنے لگتے اور پھر بجانے کی کوشش کرتے، لیکن آواز نکلنی تھی، نہ نکلی۔ یہی کیفیت بڑے بڑے پیتل کے گھنٹوں کی تھی۔ بے شمار لوگ گھنٹے ہلا رہے تھے، لیکن بیکار۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان میں بجانے والی ہتھوڑیاں ہی نہ ہوں۔ تہمات کے بندے بڑے دہشت زدہ تھے۔ وہ اس انوکھی بات کو بڑی بدشگونی قرار دے رہے تھے۔ پورے مندر میں ہنگامہ تھا۔ پنڈے جھانک جھانک کر پیتل کے گھنٹوں میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ نہ جانے کیوں میرے دل کو تقویت سی ہو گئی۔ دل کا خطرناک شخصیت ضرور ہے، لیکن اس کا واسطہ جس شخص سے پڑھنے والا ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ وہ صرف کچھ دیر سونے کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ برپا کرا سکتا ہے۔ میں وہاں سے پلٹا اور واپس طالوت کے پاس پہنچ گیا۔ طالوت بھی اب آنکھیں کھولے لیٹا تھا۔ اس کے انداز میں کسل مندی تھی۔ کیا ہو رہا ہے باہر؟ اس نے پوچھا۔ ہنگامہ، میں نے جواب دیا۔ پورن لال برآمد ہو گیا؟ میرا خیال ہے ابھی نہیں، ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا گیا۔ چلو باہر چلیں، طالوت نے کہا، اور ہم دونوں تالاب پر آئے۔ وہاں منہ ہاتھ دھویا، دانت وغیرہ صاف کیے اور پھر اندر واپس آ گئے۔ پنڈے اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے تھے، چنانچہ گھنٹے بجانے کی کوشش ترک کر دی گئی۔ پوجا کرنے والے یوں ہی آ گئے تھے، اور پھر پورن لال کی تلاش شروع ہو گئی۔ مہاراج پورن لال کہاں ہیں؟ کسی نے کہا۔ ارے ہاں، مہاراج صبح سے نظر نہیں آئے، کہاں گئے؟ بہت سی آوازیں آئیں۔ سب کو پورن لال کا خیال آ گیا تھا۔ دیکھو، مہاراج کو تلاش کرو۔ اور پنڈے پورن لال کی تلاش میں چاروں طرف دوڑنے لگے۔ بڑی افراتفری پھیل گئی۔ تلکا پنڈت کی آمد کی شاید ابھی یہاں کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن پھر تلکا بھی برآمد ہو گیا، اور سارے پنڈے عقیدت سے اس کے سامنے جھک گئے۔ بدحیت تلکا پوجا کے حال میں آ گیا تھا۔ بڑی عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں تلکا مہاراج۔ کیا بات ہے؟ آج مندر کے سارے گھنٹے بند ہو گئے، شنکھ کی آوازیں بھی بند ہو گئیں، اور مہاراج پورن، وہ بھی غائب ہیں۔ پورن لال غائب ہے؟ تلکا چونک پڑا۔ ہاں مہاراج۔ کب سے؟ رات کو انہیں دیکھا گیا تھا، پوجا میں تھے۔ صبح سے ان کا پتہ نہیں ہے۔ مہاراج پورن لال تالاب کے اس پار کے مکان میں موجود ہیں۔ ایک پنڈا چیختا ہوا آیا۔ وہ وہاں موجود ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تلکا نے پوچھا۔ انڈوں پر بیٹھے ہیں، پنڈا بدحواسی میں بولا، اور سب اسے گھورنے لگے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مہاراج، وہ کئی انڈے نیچے دبائے بیٹھے ہیں اور ان پر سے اٹھ نہیں رہے۔ کیا بکواس ہے؟ تلکا غرایا۔ آپ خود دیکھ لیں تلکا مہاراج، بھگوان کی سوگند میں سچ کہہ رہا ہوں، پنڈا رو دینے والے آواز میں بولا۔ اور اب ہنگامہ دوسری طرف منتقل ہو گیا۔ بہت سے لوگ مندر کے دوسرے حصے کی طرف دوڑے۔ تلکا بھی اپنی سوکھی ٹانگیں اٹھاتا ہوا اسی طرف جا رہا تھا۔ ویسے پنڈے اس کے زبردست عقیدت مند تھے۔ بہت سے پنڈے اس کے پیچھے ادب سے چل رہے تھے۔ رک جاؤ، ان سے کہو کوئی اندر داخل نہ ہو، تلکا نے کہا، اور پنڈے چیخ چیخ کر انہیں تلکا پنڈت کا حکم سنانے لگے۔ چنانچہ وہ بھی رک گئے۔ جو پرانے مندر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے، سب نے تلکا مہاراج کو راستہ دے دیا۔ اور اچانک تلکا کو جیسے کوئی خیال آ گیا۔ اس نے سارس کی طرف گردن اٹھائی اور اچک اچک کر دیکھنے لگا۔ تب اس کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پیچھے ہٹا اور ہمارے قریب پہنچ گیا۔ جے رام جی کی مہاراج، اس نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ میں اور طالوت مسکرا کر رہ گئے تھے۔ داس سے کچھ ناراضگی ہے مہاراج؟ تلکا نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تلکا جی؟ طالوت نے زہریلے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں شوامی، رات بھر چندر گیتی کا پاٹھ کیا، پرنت تمہارا مکھ نہ تلاش کر سکا۔ بڑی بات ہے، مگر مقابلہ سخت رہے گا مہاراج۔ ہی وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ ہاں تلکا جی، تمہارے لیے بڑی مصیبت پڑ جائے گی، دیکھیں گے مہاراج۔ آئیے اندر آئیں۔ یہ پورن لال کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیں تلکا مہاراج، ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ آئیے بھی، اب ایسی بھی کیا ہم دونوں گیان کی جنگ لڑیں گے؟ آپس میں من بگاڑنے سے کیا ملے گا؟ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہرچرن لال کو آپ نے اطلاع نہیں کرائی؟
ارے ہاں، خوب یاد دلایا۔ ارے سنو بھگوان داس، مہاراج ہرچرن لال کو تو اطلاع دو، پورن لال ان کا بھی تو متر ہے، دیکھیں تو آ کر اسے ہو کیا گیا ہے۔ اور بہت سے پنڈے دوڑے گئے۔ بہرحال ہم تلکا اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ پورن لال دالان کے دوسری طرف اسی کمرے میں موجود تھا اور اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ مرغی کی طرح کڑکڑایا اور کڑکڑاتا ہی رہا۔ اس نے سنبھل کر بیٹھنے کی کوشش بھی کی تھی اور ایک سفید انڈا اس کے نیچے سے سرک آیا تھا۔ پورن لال اٹھو، پورن لال، تلکا نے اس کے قریب پہنچ کر کہا اور پورن لال زور سے کڑکڑایا۔ منش کی بات میں بات کر پورن، یہ تلکا کا حکم ہے، منش کی زبان میں بات کر۔ ابے بھاگ یہاں سے، دیکھتا نہیں ہے میں بچے نکال رہی ہوں، پورن لال نے جواب دیا اور تلکا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پورن لال کے چہرے پر بیزاری تھی۔ کیسے بچے پورن لال؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ سفید سفید، چھوٹے چھوٹے، بڑے ہی سندر، بڑے ہی سندر۔ کیا بک رہا ہے پورن لال؟ تو منش ہے، مرغی نہیں ہے۔ ہے بھگوان اس بوڑھے کی آنکھیں ٹھیک کر دے، میں اسے منش نظر آ رہی ہوں۔ ارے کلنک، بھاگ جا یہاں سے، کیوں مجھے ستا رہا ہے؟ میں تیرا کیا بگاڑ رہی ہوں؟ پورن لال نے مظلوم انداز میں کہا اور تلکا اسے دیکھتا رہا۔ مجھے زور کی ہنسی آ رہی تھی، لیکن تالوت بڑی سنجیدگی سے پورن لال کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ آپ ہی بتائیں مہاراج، کیا ہوا پورن لال کو؟ کری شکل بوڑھا ہماری طرف مڑا۔ جو تمہیں ہونے والا ہے تلکا مہاراج۔ ہی مجھے تو مرغا ہی بنانا مہاراج، میں انڈوں پر نہ بیٹھ سکوں گا۔ اور ہاں، مندر کے گھنٹے کیسے بند ہو گئے تھے؟ لومڑی کی شکل والے تلکا نے کہا۔ تم تو بڑے گیانی ہو تلکا پنڈت، معلوم کر لو، سب کچھ معلوم ہو جائے گا، چنتا مت کرو، سمے آنے دو۔ اوش، ویسے ایک بات بتا دوں؟ ضرور۔ چندر گپتی تمہارے بارے میں کوئی جواب نہیں دیتی، اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ وہ کیا مہاراج؟ ہو سکتا ہے ہندو دھرم سے تمہارا کوئی سمبند نہ ہو، تلکا نے ہماری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سچ بات ہے، میرے چہرے کا رنگ تو اڑ گیا تھا، لیکن تالوت نے کہا لگایا، ہاں، ہمارا دھرم آکاش سے اترا ہے مہاراج، آپ چنتا نہ کریں۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں میرے پیارے بالکو، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم ہندو نہیں ہو تو ملیچ ضرور ہوگے، اور پنڈوں اور پجاریوں کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو وہ آرام سے تمہارا کریا کرم کر دیں گے۔ بہت جلد میں ان کے سامنے یہ بات رکھ دوں گا۔ تم جو کچھ کرو گے تلکا مہاراج، وہ تمہارا کام ہوگا، اور ہم جو کچھ کریں گے وہ ہمارا، تالوت نے جواب دیا۔ اسی وقت دیوان ہرچرن لال آ گئے، ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے تلکا مہاراج؟ ہرچرن لال نے آتے ہی پوچھا اور پھر ہمیں دیکھ کر سنبھل گیا۔ ان بالکوں سے پوچھو جن کی بدھی خراب ہو گئی ہے، تلکا سے ٹکر لینے آئے ہیں۔ ارے تم سب یہاں کیوں آ مرے ہو؟ باہر جاؤ، مجھے انڈے سینے دو، میرے انڈے ٹوٹ جائیں گے، پورن لال نے پریشانی سے کہا اور ہرچرن چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا پاگل پن ہے پورن لال؟ اٹھو، چلو اندر چلو، ہرچرن لال نے پورن لال کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور پورن لال کسی مظلوم مرغی کی طرح زور زور سے چیختا رہا، چلو اسے اٹھا کر مندر میں لے چلو۔ ہرچرن لال نے پنڈوں کو حکم دیا اور پورن لال کو پکڑ لیا۔ پورن لال دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، وہ بیان کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ انیائے ہوا ہے، اسے اپنے بچوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ آؤ یار، آج کھانے پینے کی بات بھی نہ ہو سکے گی، خود ہی بندوبست کریں، تالوت نے مجھ سے کہا اور ہم بھی وہاں سے چل پڑے۔ غرض خوب ہنگامہ ہو رہا تھا، مندر کے سارے پنڈے جمع ہو گئے تھے اور پورن لال کی حالت پر ان کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ ہم لوگ مندر میں واپس آ گئے اور پھر کھانے پینے کی چیزوں کو تلاش میں بھٹکنے لگے۔ کھانا موجود تھا، یہ دوسری بات ہے کہ پروسا نہیں گیا تھا۔ بہرحال ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق نکال لیا اور اطمینان سے ایک کونے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ یار تالوت، میں نے کھانا کھاتے ہوئے تالوت کو مخاطب کیا، پیرو مرشد، اس پورن لال کے بچے کے نیچے انڈے کہاں سے آ گئے؟ راسم نے اس کی خواہش پوری کر دی تھی، وہ بیچارہ انڈے کہاں سے دیتا؟ واقعی تم بہت بڑے شیطان ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی یہ بتاؤ لطف آ رہا ہے یا نہیں؟ میں تو خوف زدہ ہوں یار، اس بوڑھے تلکا سے۔ ہاں، اس کے بعد اگر تم نے یہ بات زبان سے نکالی تو تمہیں مرغا بنا کر پورن لال سے تمہارا جوڑا لگوا دوں گا، سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تالوت نے غراتے ہوئے کہا۔ تم دیکھو اس نے ہمارے بارے میں کتنا درست اندازہ لگایا ہے۔ ارے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ مقابلے پر تو آئے، تالوت نے کہا اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تالوت بھی کھاتے ہوئے سوچ رہا تھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم تلکا پنڈت کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہاں، اس کی جاں بخشی کی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ اگر وہ راج ہنس ہمیں دے دے، تالوت نے جواب دیا۔
یہ راج ہنس کوئی بڑی مصیبت بن کر رہے گی، میری پیش گوئی ہے۔ بنا کرے اندازہ لگاؤ، کیا یہ وہی لڑکی ہو سکتی ہے؟ ہو بھی سکتی ہے طالوت، کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ وہ اتنی ہی خوبصورت تھی۔ ہاں یار، قسم لے لو، جو ذہن میں ایسی ویسی کوئی بات ہو، لیکن وہ لڑکی ذہن سے بری طرح چپک گئی ہے۔ لیکن طالوت، تم اسے اپنے طور پر کیوں تلاش نہیں کر لیتے؟ پہلے بھی کہہ چکا ہوں میری جان کہ میرے اوپر بھی بعض اخلاقی پابندیاں ہیں جنہیں تم پر ظاہر کرنے سے معذور ہوں۔ بعض معاملات میں میری پوزیشن یوں سمجھ لو کہ کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا۔ ہاں، تم نے کہا تھا، میں نے گردن ہلائی۔ البتہ تمہارے والی کے لیے مدد کر سکتا ہوں، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیومتی؟ ہاں، کیوں؟ طالوت نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم اس کی مدد ضرور کریں گے طالوت، لیکن اب میں اسے اپنی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ ارے تم اس کی پورن لال سے گفتگو سن چکے ہو، وہ کسی ست پرکاش سے پریم کرتی ہے۔ اوہ، تب کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اسے ست پرکاش دلا دیں گے، مگر یاد، یہ راجہ گووند داس کپور تو ایسا لگتا ہے جیسے صرف ایک نام ہو۔ اس سے کب ملاقات کرو گے؟ تم یہاں کے ہنگامے نمٹا لو تو پھر دیکھیں گے۔ تو آؤ، آج تمہاری دیومتی سے مل لیں۔ ابھی نہیں طالوت، میری رائے ہے پہلے تلکا کا قصہ نمٹا دو۔ طالوت نے ہونٹ بھینچ کر میری طرف دیکھا۔ بالکل،